اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگوں کو تیزابیت کی شکایت کم ہی ہوتی ہے۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس میں کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رہے، بچوں کا قد بڑھانے کے لیے بچوں کو کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کروائیں، بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ کدو کھاؤ کہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ سر کی خشکی یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگائیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا استعمال ضروری ہے۔ صبح نیم گرم پانی کا استعمال کرنے والوں کو 70 سال تک موٹاپا گھیر نہیں سکتا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو یا گھٹنوں سے آواز آنے لگے تو دودھ گرم کر کے پیو۔ جگر کو بہتری رکھنا چاہتے ہیں تو پھلدار رس زیادہ استعمال کرو۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ بیٹھنے کا کام کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی کرنا ضروری ہے تاکہ جسم میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ صبح سویرے پری ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال معدے کے مریض کے لیے کارآمد ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا زیادہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 یا 3 بار دینے سے بچے صحت مند توانا ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لیا کرو اور کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتا ہے۔ کھجور کی گٹلی چاٹنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ تربوز کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ زیادہ باریک آٹا پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لیں۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہیں۔ ہر کھانے کے بعد لیمبو کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے ایک پھل کھا لیں،
بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور رنگ نکھر آتا ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روک کر، اس سے دمے کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ سبزیاں دیکھو، خواہ میں اگر سبزیاں دیکھو بیماریوں سے شفا پانے اور دکھ سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ قطرے کلونجی کے تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکاوٹ قریب نہیں آئے گی۔ امرود کا چھلکا جلا کر امرود کو کالی مرچ کے ساتھ کھا لیں تو یہ نزلہ زکام بخار اور قبض میں بہت فائدہ مند ہے۔ بعد نماز فجر سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بعد نماز ظہر سورۃ فتح پڑھنے سے دشمن اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ تیز پتی کی جائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی متاثر جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ بالوں میں سے خشکی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایلو ویرا کو پانی میں گول کر اس پانی سے سر کو دھولے، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا کھا کر فوری مت لیٹے ورنہ کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ دودھ میں لکھنؤ ملا کر کھانے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک استعمال کریں۔ گرم پانی میں کانچ کے برتن ڈبونے سے کانچ کے جڑے ہوئے برتن کھل جاتے ہیں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسکبول کے چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسکبول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دہی میں پیسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بناؤ اور جھریوں پر لگاؤ۔ صرف ایک ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کر لو۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے اور معدے کو ٹھیک رکھتا ہے۔